الكتاب المبين وهو أصدق القائلين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد. رب العزت کا ایمان والوں سے خطاب ہے، اے صاحبان ایمان اللہ کا تقوی اختیار کرو اور صادقین کے ساتھ ہو جاؤ۔ یہ وہ پورا لائحہ عمل ہے کہ جو اللہ نے عنایت فرمایا ہے۔ پہلا یہ کہ اللہ نے ایمان والوں سے خطاب کیا ہے، بے ایمانوں سے کوئی خطاب نہیں۔ بے ایمانوں کو وہ خاطر نہیں کرتا، وہ صرف ایمان والوں سے خطاب کرتا ہے۔ قرآن مجید میں جتنی آیتیں ہیں وہ ہمیشہ یا ایھا الذین آمنوا سے اس کا آغاز ہوتا ہے۔ یا ایھا الکافرون نہیں کہا۔ اگر کوئی بات ان تک پہنچانی ہے تو حبیب سے کہا قل یا ایھا الکافرون، حبیب آپ ان سے کہہ دیجیے کہ اے کافر ہو۔ لیکن جب مومنین کی بات آئی تو سب سے پہلے خود مخاطب ہوا، یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے۔ پورا لائحہ عمل اس طرح بیان کیا، اتقوا اللہ، اللہ کا تقوی اختیار کرو، اللہ کا تقوی اختیار کرو، اور پھر صادقین کے ساتھ ہو جاؤ، صادقین کے ساتھ ہو جاؤ۔ گویا یہ مکمل لائحہ عمل ہے کہ جو اللہ کی طرف سے نجات کے لیے عنایت ہو۔ پہلا ایمان، دوسرا تقوی کا اختیار کرنا، اور تیسرا اور آخری صادقین کا ساتھ ہونا، صادقین کے ساتھ ہونا۔ ان کے ذریعے سے انسان کی نجات ممکن ہے۔ اب کیونکہ میرے پاس وقت تھوڑا مختصر ہے، اس لیے میں صرف سچی عنوان سے یہ عرض کروں کہ تقوی اللہ نے اس قدر اہم گردانا ہے کہ اس کے بارے میں قرآن مجید میں بہت ساری آیتیں تقوی سے متعلق، تقوی کی فرمائش کی گئی، تقوی اختیار کرو، تقوی اختیار کرو۔ اور پھر اپنی کتاب ہدایت کو آغاز میں ہی کہہ دیا، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ متقین کے لیے ہدایت ہے۔ گویا پورا قرآن متقین کی ہدایت کے لیے، غیر متقی سے ہدایت حاصل نہیں کر سکتا، پہلے متقی ہو جائے پھر اس سے ہدایت حاصل کر سکتا ہے۔ اس لیے یہ کتاب خدا متقین کی ہدایت کا ذریعہ ہے۔ اور پھر جب اللہ کے رسول نے اپنے بعد ہادی فراہم کیے تو کہا میں ایک طرف ھدی للمتقین والی کتاب چھوڑ کے جا رہا ہوں اور دوسری طرف امام المتقین کو چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ درود پڑھیں محمد وعلی محمد۔ اللهم صل على محمد وآل محمد۔ گویا دونوں طرف سے تقوی کے ساتھ رہنا ہے کہ اگر کتاب خدا سے ہدایت حاصل کرنی ہے تو متقی ہونا ہے، اور اگر امام المتقین سے ہدایت حاصل کرنی ہے، امام المتقین کی رہنمائی میں چلنا ہے، تو پہلے آپ متقی ہو جائیں تو پھر انہیں اپنا امام گردان سکتے ہیں۔ اگر آپ خود متقی نہیں، ہم خود متقی نہیں ہیں، تو پھر ہم علی ابن ابی طالب کو اپنا امام اس انداز سے نہیں مان سکتے۔ دوسرے بھی امام مانتے ہیں، لیکن کیا ان کے وہ امام ہیں؟ نہیں، ان کے امام اس لیے نہیں ہے کہ وہ متقی ہیں۔ اگر وہ متقی ہوں تو امام المتقین ان کے امام۔ یہ وہ منزل ہے کہ جہاں انسان لرز کے رہ جاتا ہے کہ ہم تقوی کو اختیار کرنے کے لیے کیا کریں۔ بس میں آپ حضرات کے سامنے چند منٹ میں ایک بات عرض کروں کہ ہمارے چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام کے اصحاب میں ایک شخص تھا عثمان بصری، اس نے امام سے ہدایت حاصل کرنے کے لیے تقوی کی۔ بیان تفصیلی ہے لیکن اختصار کے ساتھ میں
عرض کر دیتا ہوں کہ امام نے ارشاد فرمایا کہ تقوی کے بارے میں 9 باتوں کا خیال رکھو، 9 باتوں کا خیال رکھو۔ 3 کا تمہاری فرض سے تعلق ہے، 3 کا تمہارے علم سے تعلق ہے، اور 3 کا تمہارے علم سے تعلق ہے۔ پہلی 3 باتیں جو ہیں وہ یہ ہیں کہ جب تک بھوک نہ لگے کچھ نہ کھاؤ۔ جب شکم سے ہو جاؤ، پیٹ بھرا ہوا ہے، اچھی سے اچھی چیز کوئی پیش کر رہا ہو، امام کہتے ہیں نہ کھاؤ، صرف اشتہا صادق میں اس کو استعمال کرو۔ اور پھر اس کی تفصیل بھی بتائی کہ جب کوئی چیز کھاؤ تو بسم اللہ کہہ کے کھاؤ، دائیں ہاتھ سے کھاؤ، اور اس طرح سے کھاؤ کہ اپنے شکم کو 3 حصوں میں تقسیم کرو۔ ایک حصہ کھانے کے لیے، ایک حصہ پانی کے لیے، اور ایک حصہ ہوا کے لیے۔ کبھی اس طرح نہ کھاؤ کہ اتنا کھا لو کہ پانی پینے کی جگہ نہ رہے، ورنہ اتنا کھا لو کہ اب مزید سانس لے سکو۔ لہٰذا امام نے فرمایا کہ 3 حصوں میں اپنے شکم کو تقسیم کر دو، ایک حصہ غذا کے لیے، ایک حصہ پانی کے لیے، اور ایک حصہ ہوا کے لیے۔ اور علم کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ 3 باتیں ہیں کہ پہلی بات یہ کہ جو نہ جانتے ہو وہ عالموں سے پوچھو، جو بات نہ جانتے ہو وہ عالموں سے پوچھو۔ ہمارا رویہ کیا ہے کہ ہم نہیں جانتے ہیں لیکن پھر بھی ہمارا دعویٰ یہ ہوتا ہے کہ نہیں ہم خود جانتے ہیں، ہمیں کیا ضرورت ہے پوچھنے کی کسی سے۔ اور اگر ہم پوچھیں گے تو سستی ہوگی، تو کہیں گے اتنی عمر آ گئی، 70 سال کا عمر ہو گئی اور ابھی تک یہ بات ہی نہیں جانتا، اس لیے ہم پوچھتے ہی نہیں۔ امام کہتے ہیں جو بات نہ جانتے ہو وہ عالموں سے پوچھو، لیکن اس بات کا خیال رہے کہ تم عالم کا امتحان لینے کے لیے وہ بات نہ پوچھو۔ یہ بات اس لیے نہ پوچھ رہے ہو کہ تم عالم کا امتحان لینا چاہتے ہو، کہ تم خود جانتے ہو اور تمہیں معلوم ہے یہ بات، لیکن تم ازراہ امتحان عالم سے پوچھ رہے ہو، تو امام کے حکم کی خلاف ورزی ہو رہی ہے۔ تم نہ جانتے ہو تو عالم سے پوچھو، یہ نہیں کہ تم جان رہے ہو لیکن تم چاہتے ہو کہ عالم کا امتحان لو، اس لیے تم عالم سے پوچھ رہے ہو۔ اور پھر تیسری بات جو بہت اہم ہے وہ امام نے فرمائی کہ تم فتویٰ دینے میں جلدی نہ کرو، فتویٰ دینے سے دور بھاگو۔ امام ارشاد فرماتے ہیں فتوے سے اس طرح سے دور بھاگو جیسے انسان درندے سے بھاگتا ہے، شیر سے، حیوان سے، اس طریقے سے دور بھاگتا ہے، اس طریقے سے بھاگو۔ ہمارا رویہ کیا ہے کہ کوئی کسی عالم سے کوئی بات پوچھ رہا ہے، آپ نے کہا نہیں میں بتاتا ہوں، مجھ سے آپ سے پوچھ لیجیے۔ امام کہتے ہیں نہیں، فتویٰ دینے میں تعامل کرو، کوشش کرو کہ تم فتویٰ نہ دو، اس لیے کہ ہو سکتا ہے تم سے کوئی غلطی ہو جائے اور تم دین کے خلاف کوئی بات کرو، اس لیے تم فتوے سے دور بھاگو، خود فتویٰ نہ دو۔ اس کے لیے تم کوشاں رہو کہ عالم کے پاس کوئی جائے، کسی ایسے مجتہد کے پاس جائے کہ جس کے ذریعے سے وہ اپنے حکم کی تشفی کر سکے۔ تم فتوے دینے میں جلدی نہ کرو۔ اور پھر وہ 3 باتیں جس کے بارے میں امام نے فرمایا کہ ان کا تعلق علم سے ہے، وہ 3 باتیں یہ ہیں کہ امام نے ارشاد فرمایا اگر تمہیں کوئی 10 گالی دے، تو تم اسے 1 گالی بھی نہ دو۔ اگر تمہیں کوئی 10 گالی دے تو تم اسے 1 گالی بھی نہ دو۔ ہمارا رویہ کیا ہے میں اس میں تفصیل میں نہیں جانا چاہتا۔ اور امام نے ارشاد فرمایا کہ تم اس بات کا خیال رکھو کہ تم کو اگر کوئی برا کہے، علم کی بات
تم کو اگر کوئی برا کہے تو تم اس کے جواب میں یہ کہو کہ اگر یہ برائی مجھ میں پائی جاتی ہے تو اللہ مجھے معاف کر دے. جو برائی مجھ پر وہ لگا رہا ہے وہ اگر مجھ میں پائی جاتی ہے تو آپ یہ کہیں کہ اللہ مجھے معاف کر دے, اور آپ یہ کہیں کہ اگر یہ برائی مجھ میں نہیں پائی جاتی تو اللہ تجھے معاف کر دے. اور فرمایا آپ نے علم کی یہ منزل کہ انسان برائی سے آپ کو یاد کر رہا ہے, کوئی دوسرا آپ کو برائی سے یاد کر رہا ہے, تو آپ اس کے جواب میں یہ کہیں کہ اگر یہ برائی مجھ میں پائی جاتی ہے تو اللہ مجھے معاف کر دے, اور اگر یہ برائی مجھ میں نہیں پائی جاتی تو اللہ تجھے معاف کر دے. یہ دو باتیں. اور تیسری بات کہ اگر آپ کو کوئی برائی سے یاد کرے تو آپ اسے نیکی سے یاد کریں. یہ وہ تعلیم تھی جو تقوی کے متعلق ہمارے امام نے, امام جعفر صادق علیہ السلام نے امام المتقین نے تقوی کی فرمائش کی اور تقوی کی تعریف کی کہ تقوی ایک ایسی شے ہے کہ جس کی مثال اس طرح سے دی جا سکتی ہے کہ جیسے تم کسی رہوار پر سوار ہو, کسی گھوڑے پر سوار ہو, اور اس گھوڑے کی لگام تمہارے ہاتھ میں ہو, اس گھوڑے کی لگام تمہارے ہاتھ میں ہو اور وہ گھوڑا تمہیں جنت تک پہنچا دے. بس اس مثال کے ذریعے سے تم تقوی کو سمجھنے کی کوشش کرو کہ تقوی کیا ہے. تم تقوی کو اختیار کرنے کے لیے تم ایک ایسے رہوار پر سوار ہو, ایسے گھوڑے پر سوار ہو کہ جس کی لجام تمہارے ہاتھ میں ہے. تم اگر اسے چاہو تو وہ جنبش دے کے اسے راہ نجات کی طرف لے جا سکتے ہو, اور تم چاہو تو اسے راہ ضلالت کی طرف لے جا سکتے ہو. وہ رہوار, اس تقوی والا رہوار تمہیں جنت تک پہنچانے میں کامیاب ہو جائے تو تم نے تقوی اختیار کیا. درود پڑھیں محمد ارباب نظر امام المتقین مولائے متقیان, وہ جن کی پہچان ہی تقوی شناسوں سے ہے. ان کے ماننے والے ایسے متقی ہوتے تھے کہ ان کے سپہ سالار جناب ان کی شان میں کسی شخص نے گستاخی کی اور وہ شخص نہیں جانتا کہ یہ کون ہے. جب وہ آگے چلے گئے تو کسی نے بتایا کہ یہ تو امیر المومنین کے سپہ سالار ہیں. وہ شخص حیران ہو گیا, اس نے مسترب ہو کے پوچھا میں کیا کروں, میں جا کے ان سے معافی مانگوں, میں نے غلطی کی ہے. وہ گیا, اس راہ پہ گیا جس راہ پہ وہ گئے تھے. دیکھا راہ میں ایک مسجد آ رہی تھی, اس مسجد کے اندر جھانکا تو معلوم ہوا کہ وہ نماز پڑھ رہے. جب وہ نماز تمام کر چکے تو ان کے پاس جا کے اس نے عرض کی کہ میں آپ کو نہیں پہچانتا تھا, میں نے آپ کی شان میں گستاخی کی, آپ مجھے معاف کر دیں. ارشاد فرمایا میں تمہاری معافی کی خواستگاری کے لیے اس مسجد میں آ کے لیے تمہارے لیے 2 رکعت نماز پڑھ کے تمہاری معافی کی طرفداری کر رہا تھا. مالک اشتر جیسے لوگ کہ جنہیں امام نے تعلیم کر کے اس نائب بنا دیا کہ وہ علم کی اس منزل پر آتے ہیں کہ دوسروں کے لیے مغفرت طلب کرنے کے لیے مسجد کا رخ کرتے ہیں. ورنہ بہادری کا عام انداز تو یہ ہے کسی نے گستاخی کی اس کے ساتھ کوئی رویہ اختیار کریں کہ اس کو اسی ٹٹ فار ٹیٹ کر دیں. نہیں, یہ امام کے سکھائے ہوئے, امام المتقین کے سکھائے ہوئے لوگ ہیں کہ جو دوسروں کے حق میں دعا کرنے کے لیے مسجد میں چلے جاتے ہیں. مالک اشتر امام المتقین ہیں اور تقوی اختیار کرنے والوں کے امام, زاہدوں کے امام, عبادت گزاروں کے امام, ایسے عابدوں کے امام کہ جن کو ان کی عبادت پر ناز ہے. وہ جانتے ہیں کہ امام محراب عبادت میں
किसी और से सरोकार नहीं रखते। उन्हें मालूम है कि इमाम जब मस्जिद में होते हैं, इमाम जब नमाज की हालत में होते हैं, तो फिर उन्हें दुनिया और माफिया से बेखबरी होती है। कातिल को भी ये बात मालूम थी, कातिल को भी ये बात पता थी कि वो इमाम पर अगर वार कर सकता है तो सामने से वार नहीं कर सकता, पीछे से वार नहीं कर सकता, दाहिने बाएं से वार नहीं कर सकता। अगर उन पर वार कर सकता है तो सिर्फ मेहराब इबादत में कर सकता है। और उसने इस बात का मौका तलाश कर लिया। वो कई दिन से इस ताक में था। तो तामा मलूना से उसने सास बास कर रखी थी। तो तामा ने कहा था कि अगर अली का सर शिगाफ्ता कर दे, अगर अली को कत्ल कर दे तो मैं तुझसे हक कर लूँगी। और वो अपने तलवार को जहर में उठा के लेके आया था। शबीब मलून उसके साथ था। वो उसने वार किया लेकिन उसका वार खता गया। अब्दुर्रहमान इब्न मुल्जिम का वार चल गया। इमाम ने पुकार के कहा उसको रब्बिल काबा की कसम, अली कामयाब हो गया। आज फजर की मजलिस में मैंने मसाइब में आपसे अर्ज किया था कि इमाम की के जसद अक़दस को गलीम में मिसले जनाजा लोग लेके बैतुल शरफ में पहुँचे और बैतुल शरफ में इस आलम में लाए कि शहजादियाँ जहाँ बलब बाबा का इंतज़ार कर रही थी। बार बार ज़ैनब उम्म कुलसूम को देखते थे, बार बार हसनैन को देखते थे। गश पे गश तारी हो रहा था। जर्राह बुलाया गया और जर्राह बुला के ज़ख्म दिखाया गया। जर्राह ने देखा और देख के कहा ज़ख्म ऐसा कारी है, तलवार जहर आलूद थी, इससे नजात मुमकिन नहीं है, इसका इलाज नहीं हो सकता। बीबियाँ बिलक बिलक के रो रही हैं, बीबियाँ नहीं बिलक बिलक के रो रही हैं, बल्कि वो गुलाम नौहकुना हैं, वो बेवाएं नौहकुना हैं, वो सितम रसीदा यतीम नौहकुना हैं कि जिनका आका इस दुनिया से रुखसत हो रहा था। ज़ैनब उम्म कुलसूम को बार बार कलेजे से लगाते थे, बार बार वसीयतें करते थे। इमाम हसन को वसीयतें कर रहे थे, इमाम हुसैन को वसीयतें कर रहे थे। एक एक के साथ मुंसलिक करके जनाब इमाम हसन को तमाम अपनी औलादों को उनके हवाले कर रहे थे। ऐसे में एक गोशे से किसी बीवी के रोने की आवाज़ बुलंद हुई। चौंक के पूछा ये कौन रो रहा है? जवाब मिला मादर अब्बास उम्मुल बनीन रो रही हैं। कहा मेरे पास बुलाओ। उम्मुल बनीन आई और आके कदमों पे सर रख दिया, रोती जाती है, कोई बोलती नहीं। कहा क्यों रो रही हो? कहा आका क्या मुझसे कोई खता हो गई है? आका क्या मुझसे कोई गलती हो गई है? कहा ये कैसे तुमने अंदाजा लगाया? कहा सारे बेटों का हाथ इमाम हसन के हाथ में दिया, आपने मेरे अब्बास का हाथ इमाम हसन के हाथ में नहीं दिया। आंखों में आंसू आ गए। कहा तुझे नहीं मालूम मैं इमाम हसन के हाथ में उन बेटों का हाथ दे रहा हूँ जिनको उनके हवाले करना है, लेकिन अब्बास का आका तो हुसैन है। बुलाओ हुसैन इब्न अली को बुलाओ। हुसैन बुलाए गए। अब्बास का हाथ लेके हुसैन के हाथ में दिया और इस बात की वसीयत की, ए मेरे लाल अब्बास का ख्याल रखना। और अब्बास से वसीयत की, ए मेरे बेटे अब्बास, ये हुसैन रसूल का बेटा है, तू मेरा लाल है, इसी तरह से इसके साथ वफा करना, इसी तरह से इसकी खिदमत करना जिस तरह से मैं रसूलुल्लाह की खिदमत करता था। आखिरी वक्त में अब्बास से ये क्या वसीयत के जुमले कहे थे मेरे मौला ने कि अब रहती जिंदगी तक पूरी जिंदगी अब्बास का ये आलम था कि कभी हुसैन के साथ जुदा नहीं होते थे, हुसैन की कोई खिदमत से अलग नहीं होते थे। राहे करबला में हर एक ने देखा कि अब्बास हमेशा हर काम में आका के हुजूर आते हैं और आका से इजाजत तलब करते हैं, लेकिन जब अब्बास के शाने कलम हो गए और हुसैन सराहने खड़े थे और हुसैन अब्बास का सर अपने जानू पे रख रहे थे तो बार बार सर को हटा लेते थे। हुसैन ने पूछा भैया अब्बास क्या मुझसे नाराज हो जो अपने सर को मेरे जानू पे से हटा लेते हो? तो शहंशाह अकली में वफा ने जवाब दिया, आका मुझे ख्याल आ रहा है कि मैं घोड़े से गिरा हूँ तो मेरा
واسطہ محمد و آل محمد کا ہمارے اس مجلس سے توسل قبول فرما پروردگار واسطہ محمد و آل محمد کا اس مجلس سے اللہ اس ویڈیو کو کا اس نظر نیاز کا ثواب ان مرحومین کے نام ہمارے میں درج فرما دیجیے اشار ثواب کے لیے مجلس ہوئی ہے ان کے درجات عالی فرما انہیں جوار محمد و آل محمد کو جگہ عطا فرما انہیں شفاعت محمد و آل محمد نصیب فرما پروردگار روضہ جناب سیدہ زینب کی حفاظت فرما اس کے محافظین کی حفاظت فرما تمام مومنین مومنات جو مصروف ہے ادائے امیر المومنین ہم سب کی حفاظت فرما پروردگار دشمنان اسلام دشمنان دین دشمنان اہل بیت کو نابود کر دے پرچم اسلام کو بلند کر دے جتنے مومنین حاجت مند ہیں پروردگار ان کی حاجتوں کو پورا فرما دے کہ گھروں میں کوئی بیمار ان سب کو شفا کاملہ عاجلہ عطا فرما حاجت آپ کی صاحبزادی کو صحت کاملہ الہی نبی صاحب کی بہن کو صحت کاملہ الہی آمین شاہزادی اور شاہزادی کی اہلیہ کو صحت کاملہ الہی اور جن جن کے گھروں میں کوئی بیمار ہے پروردگار ان سب کو صحت کاملہ پروردگار ہمارا خاتمہ ایمان کا فرما صاحبان دفتر ہیں ان کے فرض کو گوش فرما مقروض ہیں ان کے پاس عطا فرما بے روزگار ان کو روزگار عطا کر دے باروزگار ان کو روزگار میں ترقی عطا فرما دے صاحبان پروردگار جو بچے امتحانات دے رہے ہیں دے چکے ہیں امتیازی کامیابی نصیب فرما ایمان حضر کرار ایمان مال سے تعلق کی حفاظت فرما ہمارا خاتمہ ایمان کو فرما ہمارے روزوں کو ہماری نمازوں کو قبول فرما ہماری دعاؤں کو مستجاب فرما پروردگار ہمارے لیے پروردگار رحمت کے دروازے کھول دے اس ماہ سیام کو ہماری توبہ کا ذریعہ قرار دے بعد ماہ سیام بھی ہمیں توبہ پہ باقی رہنے کی توفیق فرما پروردگار جن جن لوگوں نے اپنی دعائیں میرے ذمہ لگائیں سب کی دعاؤں کو مستجاب فرما دے پروردگار ہمارے امام زمانے کے ظہور میں تعدیل فرما